میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں جس کا میں یعنی جس شخص کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور جس کی زبان سے سنا بھی ہے۔ جلال پور جٹا کے سائیں صدیق صاحب نے سنایا کہ جب میں نیا نیا بیعت ہوا تو نہری شریف میں بہت کم بجلی بھی نہیں تھی، بیابان جنگل تھا اور تراڑکھل میں صرف 1 یا 2 بسیں جایا کرتی تھی۔ ہم میرے ساتھ ایک دوست چلا اور ہم نہری شریف کے لیے روانہ ہوئے تو جب ہم تراڑکھل پہنچے تو شام اور آدھی رات ہو چکی تھی۔ جب دربار شریف پہنچے تو رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا، دھوپ اندھیرا تھا، بجلی تھی نہیں، گھنا جنگل تھا۔ میں نے اپنے اس دوست کو تو مسجد کے کونے میں سلا دیا، خود جو تالاب بنا اس کے پاس بیٹھ گیا اور دل میں سوچا کہ اچھے سے بیابان جنگل کے رستے بھی کوئی مر جاوے تو کینا نو کی پتہ چلنا ہے کہ کون میں ملن آیا سی۔ صبح جب فجر ہوئی نا، فجر کے بعد جب دربار لگا، جو ہی سائیں صدیق صاحب سامنے آئے نا تو محی الدین غزنوی میں فرمایا سائیں صدیق مریا تے نہیں نا، ٹھیک ٹھاک پہنچ آئے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا تو کس گاہ پہ کھڑا ہوا، کس اڈے پہ کھڑا ہوا؟ میں نے سب دیکھا ہے اور خود تربیلا ڈیم غازی جو تربیلا ڈیم کے واقف لوگ ہیں، وہاں میاں ڈیری میں حضور غزنوی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خلیفہ پیر محمد رفیق صاحب وہ خود سنایا کرتے تھے کہ پہلے تربیلا جب نہیں بنا ہوا تھا، تردیہ سندھ ہمارے گھر کے پاس سے گزرتا تھا، جب بارشیں ہوتی تھی تو لکڑ بہ کر آتی تھی، ہم لکڑ پکڑا کرتے تھے اور اس طرح ہم بہت سارا بالن جمع کر لیتے تھے۔ کہا کہ اس طرح دریا چڑھا ہوا تھا، لکڑ آئی ہوئی تھی، میں تیرنے لگا اور لکڑیاں پکڑنے لگا کہ میں بھنور میں پھنس گیا۔ وہ نہیں جہاں پانی گول چکر کاٹتا ہے، اس بھنور میں پھنس گیا اور میں گھومتا ہوا جب میں ڈوبنے لگا تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ او کشمیر والے حضرت صاحب آپ میری مدد کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور غزنوی سرکار نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، کھینچا اور دریا کے کنارے پھینک دیا۔ میں سیدھا گھر آیا، اماں سے کرایا لیا اور سیدھا نہری شریف پہنچا۔ جب میں نہری شریف پہنچا صبح 8-9 بجے کا ٹائم تھا، سرکار تخت پر بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے اور جہنم کی گہرائی کا ذکر کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہتے کیوں محمد رفیق بتا جہنم گہرا ہے یا دریا سندھ گہرا ہے؟ آتے ہی ابھی انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، پھر رب کائنات فرماتا ہے کہ جو شخص بذریعہ نوافل یتقرب الیہ میرے قرب کی لذت پا لیتا ہے، میرا قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ تو جب رب کسی کی آنکھ بن جائے، رب جس کا ہاتھ بن جائے تو مشرق میں بیٹھا ہو تو مغرب میں دیکھ رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب تیسری بات سنیے، اس کا بھی یہ بھی گواہ جو ہے ان سے میں نے خود سنا۔ کاموگی کے قریب منیس میں حضور غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ صاحب خان صاحب کا مزار ہے۔ جس طرح خلیفہ پیر محمد شفیع صاحب ہے، اسی طرح وہ بھی محی الدین غزنوی کے خلیفہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں فوج میں تھا، تراڑکھل میری تبادلہ ہوا، اس وقت تراڑکھل میں ہماری یونٹ تھی۔ تو ایک دن میرے دوست نے کہا کہ چلو اوپر میرے پیر صاحب ہیں، چھٹی کا دن ہے تو جمعہ بھی ادھر ہی پڑھیں گے، پیر صاحب سے بھی ملیں گے۔ اس نے کہا یار مجھے رہنے دو، ہم دیہات کے لوگ ہیں اور جس علاقے میں وہ رہتے ہیں نا ماٹن گوچھال کلاں، وہ بڑا عجیب اور مطلب بڑا پسماندہ، اب تو خیر بڑا ترقی کر گیا لیکن بہت پسماندہ سا علاقہ تھا اور چوریاں ڈاکے ان کا عام معمول تھا، چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا یہ بالکل عام سا معمول تھا۔ وہ کہنے لگے چھوڑو یار ہم اور لائن کے لوگ ہیں، پیروں کے پاس ہم جا کے کیا کریں گے اور وہ کیا معاملہ میرا بنے گا، ہم تو ڈاکو لوگ ہیں، چوریاں چکاریاں کرتے ہیں۔ وہ خیر مجھے لے گیا حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ جب ہم پہنچے حضور خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو کچھ بندے بیعت ہو رہے تھے، تو حضرت صاحب نے فرمایا بیٹا تو بھی بیعت ہو۔ میں نے کہا حضرت جی میں نہیں بیعت ہوتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت جی جب میں بیعت ہو جاؤں گا تو میں پابند ہو جاؤں گا، جبکہ ہم آزاد لوگ ہیں، اپنی مرضی منشا سے جینے والے لوگ ہیں، کبھی چوری بھی کر لیتے ہیں، کبھی ڈاکہ بھی ڈال لیتے ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں ڈاکہ ڈالنے کی مکمل اجازت ہوگی، تم مجھ سے بیعت ہو، تجھے چوری کرنے اور ڈاکہ کرنے کی مکمل اجازت ہوگی۔ کہنے لگے میں دل ہی دل میں خوش ہوا اور کہنے لگے حضرت جی کیسے؟ انہوں نے کہا بس ایک خیال رکھنا، جہاں میں ہوں گا وہاں ڈاکہ نہ ڈالنا، جہاں میں موجود ہوں گا وہاں چوری نہ۔ وہ کہتے ہیں میں دل میں خوش ہوا، کتھے کشمیر تے کتھے وہ بوچھال کلاں، وہ خوشابدہ ایریا اپنا
کٹھے دا ایریا کدھر وہ حضرت صاحب آنے گے کچھے میں تکن گے انہوں نے کہا حضرت میں نے قبول ہے. بیعت ہوا, واپس تراڑکھال آئے, کچھ عرصے کے بعد چھٹی ہوئی, میں گھر گیا, دوست آئے ملنے کے لیے, انہوں نے کہا اچھا ہوا یار آ رہے ہو, اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے شکار پر نکلتے ہیں, کوئی چوری چکاری کرتے ہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے. ہم ایک دو رات میں نے آرام کیا, اس کے بعد چوری کے لیے نکلے. ایک گھر میں ہم گئے تو میں نے کیا دیکھا کہ جب ہم دیوار پھلانگ کر اندر گئے, کمرہ کھولنے لگے تو دیکھا کہ حضرت صاحب جانماز پہ بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. میں نے کہا بھاگو بھائی بھاگو, یہاں تو میرے پیر آئے ہوئے ہیں. ہم بھاگ کے واپس اپنے گاؤں آ گئے, اور دل میں حیران ہوئے کہ حضرت صاحب دورے پر کب آئے. دوسرے دن ہم نے پھر پروگرام بنایا اور ایک گھر کا نشان بنایا کہ فلاں گھر میں چوری کرنی ہے. ہم بڑے دور ایک گاؤں میں گئے, ہم نے دیوار کی پچھلی طرف سوراخ کر کے جب اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت صاحب نوافل پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہر دو جگہ پہ حضرت صاحب کو پا کر اس کے بعد میں نے توبہ کی. اب ان کے وہاں مزار بھی بنا ہوا اور عرس بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ.